السلام علیکم۔ یہ اس کہانی کا دوسرا پارٹ ہے۔ اس نے دوسرے ہی دن حسیب کو یہ تاثر دے دیا کہ اس کو ملازمت مل گئی ہے اور اب اس کو ملازمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کی فون پر باتیں جاری رہیں، گویا دوستی کا باب کھل گیا تھا۔ جب تک میرے فون سے وہ حسیب سے باتیں کرتی، میں اپنے کانوں سے سنتی، اندازہ لگاتی کہ میرے میاں ادھر سے کس انداز اور ٹون سے باتیں کر رہے ہیں۔ بعد میں اس نے اپنے گھر کے فون سے ان کے ساتھ سلسلہ گفتگو جاری رکھا۔ اب ان دونوں کی گفتگو کو میں نہیں سن سکتی تھی۔ میرے میاں اب میری برائی کرنے لگے تھے، پھوڑ بن کر رونا روتے۔ یوں لگتا تھا کہ عبیرہ کے سامنے وہ میرے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے، اس قدر میری ذات کی نفی میں لگے ہوئے تھے، محض ایک دوسری لڑکی کا دل جیتنے کے لیے۔ وہ شادی سے قبل رنگین مزاج مشہور ہوا کرتے تھے اور شادی کے بعد میرے عشق میں گرفتار نظر آئے۔ مجھ سے تعمر با وفا رہنے کی قسمیں کھاتے، بے شک میرا بہت خیال بھی رکھتے، اور ایک مرد کو اچھا شوہر ثابت کرنے کے لیے خود کو ایسا ہی ظاہر کرنا بھی چاہیے۔ اب مجھے کیا پتا کہ وہ باہر کیسی روش اپنائے ہوئے ہیں، گھر میں تو پرسکون رہتے تھے، مجھے بھی آرام و سکون میسر تھا اور میرا گھر جنت کا نمونہ تھا۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ عبیرہ کی باتوں میں آ کر میں نے یہ غلط کیا کہ خود اپنے شوہر کو بلکہ سارے ہی گھرانے کو آزمائش میں ڈالا۔ حسیب عبیرہ کے گھیرے میں آ گئے تھے، ان کا بس چلتا تو خود کو کنوارا ظاہر کر دیتے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ عبیرہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی اور ہمارے گھر اس کا آنا جانا تھا۔ میں اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ وقت سے پہلے عبیرہ سے لڑ بیٹھنا بھی اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مار لینا تھا۔ حسیب گھر آتے، میں پہلے کی طرح خاطر تواضع کرتی، ماتھے پر شکن نہ لاتی اور وہ بجھ بجھ جاتے۔ میرے لیے نت نئے تحفے لاتے، میں مصنوعی خوشی کا اظہار کر دیتی، مگر زبانی باتیں بھی منہ سے نکل جاتی، لیکن وہ نوٹس نہ لیتے کہ اس قسم کی باتیں کرنا بیویوں کی عادت ہوتی ہے۔ میں یوں ہی بیٹھے بیٹھے کہتی، حسیب سنا ہے مرد بے وفا ہوتے ہیں، ایک عورت پر تو اکتفا کرتے نہیں، جیسے باغ میں ہر پھول پر بھنورے کا ٹھہرنا محال ہے۔ مرد کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایک حسینہ پر ٹھہرتا نہیں۔ وہ حیرت سے مجھے تکتے اور کہتے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی فضول باتیں کرنے لگی ہو؟ پہلے تو کبھی تم نے ایسی باتیں نہیں کہی تھی۔ اچھا تو قسم کھاؤ تم میرے سوا کسی کی طرف نہیں دیکھتے۔ میں قسم کھاتا ہوں، کہو تو سمندر میں چھلانگ لگا دوں، پھر تم کو یقین آ جائے گا۔ میں تو کسی اور کو دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ عورتوں سے فون پر تو بات ہوتی ہوگی، یہ کیسی بے سروپا باتیں کرنے لگی ہو؟ میں کسی عورت سے فون پر بات نہیں کرتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ فضول میں گنواؤں۔ تمہارے علاوہ فون پر کسی عورت سے دل میں طمع رکھ کر بات کروں تو یہی کرسی پر بیٹھے بیٹھے مر جاؤں۔ ادھر عبیرہ سے کافی دن میرے میاں صاحب کی فون پر دل لگی چلتی رہی۔ میں حسیب کی باتیں بھی سننے کو بے چین ہوتی۔ عبیرہ کہتی، تھوڑا صبر کرو، بنا بنایا کھیل نہ بگاڑو، رنگے ہاتھوں پکڑ لینا، مگر مجھے سونے کا ہار جیت لینے دو، جلد بازی سے معاملہ انجام تک نہ پہنچ جائے گا۔ حسیب اب دیر سے گھر آنے لگے تو ادھر عبیرہ بھی گھر سے غائب ہوتی۔ میں سچ مچ اندر ہی اندر کڑنے بلکہ مرنے لگی تھی۔ کیا کرتی؟ یہ بھی تو میرا اپنا کیا تھا کہ شہر کی وفا کو آزمانے چلی تھی۔ میں پوچھتی، حسیب آپ روز کیوں دیر سے گھر آنے لگے ہیں؟ کیا کوئی حسینہ رستہ روکے رکھتی ہے؟ وہ کہتے، قسم ہے تمہاری، اگر کسی لڑکی نے میرے اور تمہارے درمیان آنے کی کوشش کی تو اسے گولی مار دوں گا۔ آفس میں آج کل کام کچھ زیادہ ہے، تبھی دیر ہو جاتی ہے۔ اب وہ مرحلہ آ گیا تھا کہ حسیب عبیرہ سے روز ملاقات کے مشتاق ہو گئے۔ محض فون تک گفتگو سے تعلق توہان روح ہو گیا تھا۔ دونوں نے سنیما ساتھ جانے کا پروگرام بنا لیا۔ مجھے عبیرہ نے کہا کہ آج فلاں وقت تم فلاں سنیما پہنچ جانا، ٹکٹ میں تم کو لا کر دے دوں گی، ریزرویشن میں نے کروا لی ہے، سیٹ نمبر 7 ہوں گے، تم پہلے جا کر بیٹھ جانا اور ہم تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے۔ سنیما میں ہی کیوں، باہر کہیں ملو اور مجھے جگہ بتا دو۔ کہنے لگی، ہونا احمق، باہر مجھے ان کے ساتھ دیکھ بھی لوگی تو وہ کہہ دیں گے ایسے ہی اتفاق سے ملاقات ہو گئی ہے۔ بہت شاطر ہیں حسیب صاحب، نہیں مانیں گے، قسمیں اتنی کھائیں گے کہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی تم خود کو جھوٹی سمجھنے لگو گی۔ سینما ٹھیک ہے، جہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے،
میں نے اس کی بات مان لی، حالانکہ میں اکیلے سینما جانے سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کسی سے برقع مانگ لو، انٹرویل تک صبر سے ہماری باتیں سننا، ٹھیک ہے؟ اسے میرا سونے کا ہار لینا تھا اور مجھے اپنے شوہر کو کسوٹی پر پرکھنا تھا کہ کھوٹا ہے کہ کھرا۔ میں وقت مقررہ پر سینما میں جا بیٹھی۔ وہ دونوں پکچر شروع ہونے سے چند سیکنڈ پہلے آ کر میرے برابر میں برا جمان ہو گئے۔ درمیان میں عبیرہ تھی، شرط جیت کر میرے سونے کا ہار حاصل کرنے کے خیالوں میں کھوئی ہوئی۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، حسیب نے دھیمے لہجے میں عبیرہ سے کہا، ظالم، کتنے دنوں سے تم نے مجھے تڑپا رکھا ہے، اب تو خوابوں میں بھی تم ہی دکھائی دیتی ہو۔ اگر آج تم میرے ساتھ سینما نہیں آتی تو میں خودکشی کر لیتا۔ اب تمہارے بغیر زندہ رہنا محال ہے۔ اگر روزانہ نہیں ملو گی تو میں مر جاؤں گا۔ وہ دبی دبی ہنسنے لگی۔ آپ تو بڑے جانباز ہیں، کل ملے ہیں اور آج میرے عشق میں جان دے رہے ہیں، جبکہ شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ ہیں۔ کیوں اتنی رومانٹک فضا میں ملاقات کا مزہ کرکرا کرتی ہو؟ حسیب نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ فلم نئی تھی، رش بھی تھا، مگر یہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے۔ میں نقاب کی اوٹ سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں فلم دیکھنے تو نہیں آئی تھی، البتہ فلم کے پردے پر اپنی زندگی کا دوسرا رخ دیکھ لیا۔ حسیب زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ کندھا ملانے اور قریب ہونے کی کوشش میں اس پر جھک جھک جا رہے تھے۔ اب یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ میں نے عبیرہ کے چٹکی لی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پڑتی، ہال کی بتیاں روشن ہو گئیں۔ وہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ تبھی عبیرہ میری طرف رخ کر کے گویا ہوئی، ارے ثمینہ تم؟ وہ مجھ سے یوں گھل مل کر باتیں کرنے لگی جیسے بہت دنوں بعد پرانی سہیلیاں ملتی ہیں۔ پھر حسیب کی طرف رخ کر کے بولی، یہ میری پرانی سہیلی ہیں، آج اتفاق سے یہاں مل گئی ہیں۔ میں بدستور نقاب ڈالے رہی۔ اس نے کہا، یہ میرے شوہر ہیں ثمینہ، آج ہم تم کو ریسٹورنٹ میں اچھی سی کافی پلائیں گے۔ کیوں حسیب؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، جہاں کہو گی لے چلوں گا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ برقعے میں مجھے پہچان نہ لیں، مگر انہوں نے زیادہ غور نہیں کیا کیونکہ پہلو میں تو محبوبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ عبیرہ بولی، حسیب پکچر کچھ اچھی نہیں، مجھے پسند نہیں آ رہی، چلو کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں جا کر کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ تبھی لائٹیں آف ہو گئیں اور فلم چلنے لگی، لیکن عبیرہ حسیب کو باہر لے چلی۔ مجھے بھی کہا کہ تم بھی اٹھو، ہم نے تمہارے لیے ہی تو فلم چھوڑی ہے، جانے پھر کب ملاقات ہو۔ وہ آگے آگے اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ حسیب کافی تیز چل رہے تھے۔ وہ پارکنگ سے گاڑی سڑک پر لائے، تب تک ہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے مڑ کر مجھے نہیں دیکھا۔ عبیرہ ان کے ساتھ اگلی نشست پر اور میں پچھلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گاڑی سٹارٹ تھی۔ وہ ہمیں ایک عمدہ ہوٹل لے گئے اور وہاں کار روکی تو عبیرہ نے کہا، جانے من جانتے ہو نا، مجھے پھول بہت پسند ہیں۔ وہ سامنے سڑک پار پھول والے کی دکان ہے، میرے لیے موتیا کے گجرے لے آئیے پلیز، تب تک ہم فیملی روم میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ وہ کار سے اتر گئے اور سڑک پار کر کے پھولوں کے گجرے لینے چلے گئے۔ ہم دونوں فیملی کیبن میں آ گئیں۔ ذرا دیر بعد وہ بھی آ گئے، اپنے ہاتھوں سے گجرے عبیرہ کی کلائی میں ڈالے اور بولے، تمہاری سہیلی اتنی زیادہ پردے نشین ہے کہ فیملی روم میں بھی نقاب ڈالے بیٹھی ہیں۔ دراصل یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر نقاب اٹھا دیا تو آپ ان کے حسن کی تاب نہ لا سکیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسی۔ حسیب کا اشتیاق سوا ہو گیا۔ بولے، بھائی اب نقاب اٹھا بھی دیجئے، ہماری بیگم اتنی اچھی ہیں، یقیناً ان کی سہیلی بھی اچھی ہی ہوگی۔ اب میری باری تھی۔ میں نے اسی وقت نقاب الٹ کر حسیب کی جانب دیکھا۔ رات کے تقریباً 8 بجنے کو تھے۔ کیبن میں مدھم روشنی اور ٹیبل پر شمع کی روشنی میں بھی میں نے ان کے چہرے پر بہتے پسینے کو دیکھ لیا۔ مجھے لگا کہ وہ مٹی کے بنے ہیں، ابھی گر پڑیں گے۔ اس وقت تو یوں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ کر ان کے ساتھ گھر آ گئی، مگر اس کے بعد کیا ہوا لکھنا نہیں چاہتی۔ یہ پوری ایک الگ کہانی ہے۔ سونے کا ہار تو میں شرط میں ہار گئی، مگر اپنے یقین کے ہارنے کا دکھ ہار کے ہارنے سے کئی زیادہ تھا۔ کئی دن ہم میاں بیوی میں جدائی رہی،
بچے الگ پریشان ہوئے، ان کا سکون چھینا۔ بالآخر میرے بڑے بھائی اور والد کی کوششوں سے ہماری صلح ہو گئی۔ جیسے ہر عورت کہتی ہے بس بچوں کی خاطر صلح کر لی، ورنہ کی بدولت میں سمجھتی ہوں کہ ہزاروں گھر ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں اور آج بھی آباد ہیں، کیونکہ بچے میاں بیوی کے درمیان ایسی مضبوط کڑی ہوتے ہیں کہ یہ گھر کو بکھرنے نہیں دیتے۔ یہ تھی ایک سبق آموز کہانی۔ کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔